السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سے پہلے میں نے سبق نمبر 1 کا ایک ویڈیو روانہ کیا تھا جس میں ایکسپلینیشن کیا گیا تھا سبق نمبر 1 کا۔ آج میں اس کے سوال جواب کے ساتھ ایکسپلین کر رہا ہوں۔ یہاں مختصر میں چونکہ آپ کی کتاب کے اندر جو مواد دیا گیا ہے وہ مواد ڈائلاگ کی شکل میں ہے، مختلف کرداروں کے بیچ میں بات چیت ہے اور اسی کے درمیان علاقائی سیر کے مختلف عوامل کا ذکر کیا گیا ہے۔ میں سب سے پہلے ان اہم پوائنٹس کا ذکر کر رہا ہوں۔ راحل کی جماعت کے طلبہ ضلع عثمان آباد کے نل درگ سے ضلع رائے گڑھ کے علی باغ ایس ٹی بس کے ذریعے فیلڈ وزٹ کے لیے جاتے ہیں۔ تو سبق کو کردار کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے پیش کیا گیا ہے۔ بات چیت کے دوران علاقے کی بہت سی معلومات بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ سفر کے دوران معلمہ زمین کی ساخت، آبی ذخائر، نباتات، مٹی، زراعت، بستیاں وغیرہ کی معلومات کاپی میں درج کرنے کے لیے ہدایت دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ راستے میں سہیادری کی پہاڑیوں سے ہو کر قافلہ جا رہا ہے، بس جا رہی ہے، جہاں مٹی، پتھر اور لکڑی کے گھر نظر آتے ہیں، خطی بستیاں، لائنیئر سیٹلمنٹ نظر آ رہا ہے۔ لائنیئر سیٹلمنٹ کسے کہتے ہیں؟ جب کسی ایک سڑک کے سہارے بستیاں وجود میں آتی ہیں، اس طرح سے لائن سے، اس کو ہم لائنیئر سیٹلمنٹ یا خطی بستی کہتے ہیں، جیسا کہ اس فگر میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ بس شولہ پور شہر میں داخل ہوتی ہے، وہاں کنکریٹ کے مکانات، ابھی گاؤں میں تھے تو گاؤں کی بستیاں نظر آ رہی تھیں، شہر میں جا رہی ہے بس شولہ پور میں، تو وہاں ملٹی سٹوری بلڈنگز نظر آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ شاپنگ مال، ہوٹل اور جدید سہولیات بھی نظر آ رہی ہیں۔ شولہ پور شہر سے باہر ہرے بھرے گنے کے کھیت نظر آ رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس علاقے میں پانی فراہم ہے اور بھیما ندی پر اجنی بند بھی ہے، جہاں سے کھیتوں کے لیے پانی فراہم کیا جاتا ہے، یعنی بارش کا تعلق نباتات اور کھیتی سے صاف طور پر نظر آتا ہے۔ اس طرح سطح زمین کی بارش اور نباتات کا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ نل گدر سے گزرتے وقت نیم خشک خاردار نباتات بھی نظر آ رہے کہ وہاں بارش کم ہے تو جن علاقوں میں بارش کم ہے تو نیم سدا بہار جنگلات یا نیم خشک جنگلات دکھائی دے رہے ہیں۔ سنگڑ قلعہ کی معلومات داخلی دروازے پر لگے بورڈ سے طلبہ نوٹ کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کہ جہاں ہم علاقے کی سیر کے لیے جاتے ہیں وہاں لگے بورڈ پر معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کتابوں کے ذریعے، نقشوں کے ذریعے، اساتذہ سے پوچھ کر کے، مقامی لوگوں سے دریافت کر کے بھی معلومات حاصل کی جاتی ہے۔ یہاں پہاڑوں کی چوٹی، ٹیلے، کھائی اور لاوا سے بنے ہوئے میدان نظر آ رہے ہیں، یعنی یہ بیسالٹ کے بنے ہوئے میدان ہے جو ایگنیس راک ہے، یعنی آتشی چٹان ہے، آتشی چٹان کی مثال ہے۔ اس کے علاوہ وہاں چاول کے کھیت نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر بارش کا تناسب زیادہ ہے۔ مغربی گھاٹ کے پہاڑ پر گھنے جنگلات اور گھاٹی نظر آ رہی ہے۔ اس علاقے میں خصوصی طور پر ساگوان کے برگ ریز جنگلات نظر آ رہے ہیں۔ برگ ریز جنگلات وہ ہیں جو گرمی کے دنوں میں اپنے پتے گرا دیتے ہیں، تو ساگوان اسی میں شامل ہے۔ علی باغ آنے سے پہلے طلبہ تلاٹھی کے دفتر سے تیار کیے گئے سوالات کی بنیاد پر معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ تلاٹھی کی دفتر یہ بھی سورس ہے انفارمیشن کا، سرکاری ادارے، وہاں پر ہم معلومات حاصل کر سکتے ہیں، تو تلاٹھی کے دفتر سے معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ علی باغ قلعہ کی سیر کے لیے طلبہ جاتے ہوئے ساحل سمندر پر مد و جزر کے اوقات اور اپنی حفاظت کے لیے احتیاط برت رہے ہیں۔ یہ بھی ضروری ہے۔ علاقائی سیر کے دوران ہمیں اپنی مختلف احتیاط برتنا چاہیے اپنی جان اور دوسروں کی جان کی حفاظت کے لیے۔ یہ قلعہ ساحل پر چبوترے پر تعمیر کیا گیا ہے، اسے آبی قلعہ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح وہاں کچھ خاص پیشے نظر آ رہے ہیں، ماہی گیری، زراعت یہاں کے خاص آکوپیشنس ہیں، پیشے ہیں۔ ساحل کے کنارے ناریل، سپاری، کٹہل، کیلے اور مسالے کی کھیتی نظر آ رہی ہے، تو اس علاقے میں ٹورزم یعنی سیاحت ایک اہم پیشہ ہے۔ یہ تو ایک سرسری جائزہ تھا اس سبق کا۔ آئیے ہم اس کو سوال جواب کی شکل میں، اس سبق کو ہم سوال و جواب کی شکل میں ایکسپلین کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ویڈیو میں نے بنایا تھا اس کی لنک میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا،
تو علاقائی سیر کسے کہتے ہیں، علاقائی سیر سے کیا مراد ہے۔ کچھ کتابوں کے اندر سوال ہیں، آپ کے ایکسرسائز میں کچھ الگ قسم کے سوالات بھی یہاں درج کیے گئے ہیں۔ تو علاقائی سیر کہتے ہیں کہ کسے ہیں، مشاہدہ، ایک جغرافیہ میں مشاہدے کے ذریعے سیکھنے کا طریقہ بہت ہی عام فہم اور بہت ہی کارگر طریقہ ہے۔ کسی چیز کو آبزرو کر کے، کسی چیز کا مشاہدہ کر کے ہم سیکھتے ہیں۔ تو اس کی تعریف دیکھتے ہیں، کسی علاقے کا بذات خود دورہ کر کے مشاہدہ کے ذریعے مختلف قسم کی معلومات حاصل کرنا علاقائی سیر کہلاتا ہے۔ یہاں اس کی تعریف دی گئی ہے، یہاں سے آپ اس کی علاقائی سیر کی تعریف آپ لکھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر سوال پوچھا جائے علاقائی سیر سے کیا مراد ہے یا علاقائی سیر کسے کہتے ہیں، تو بذات نفس نفیس، بذات خود کسی علاقے کا مشاہدہ کر کے، کسی چیز کا مشاہدہ کر کے معلومات حاصل کرنا علاقائی سیر کہلاتا ہے۔ علاقائی سیر کی کیا اہمیت ہے، یہ ایکسرسائز میں ایک سوال دیا گیا ہے، علاقائی سیر کی ضرورت واضح کیجئے۔ اس طرح سے یہ ضرورت واضح کیجئے سوال ایکسرسائز کا ہے۔ اسی سوال کو ہم دوسرے طریقے سے پوچھ سکتے ہیں، علاقائی سیر کی اہمیت لکھیے۔ تو علاقائی سیر کی اہمیت یا علاقائی سیر کی ضرورت دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ اس کو ہم نے 5 پوائنٹ میں کور کیا ہے کہ ان مشاہدے کے ذریعے حاصل کی گئی معلومات دیر تک ذہن میں باقی رہتی ہے۔ جو چیز ہم مشاہدے کے ذریعے دیکھتے ہیں، مشاہدے کے ذریعے حاصل کی گئی معلومات بہت دیر تک ہمارے ذہن میں باقی رہے گی، وہ جلدی بھولے گی نہیں۔ اسی لیے یہ منفرد طریقہ ہے مشاہدے کے ذریعے سیکھنے کا عمل۔ دوسرا ہے جغرافیائی تصورات اور عوامل کی ذاتی تجربہ حاصل ہوتا ہے، یعنی جو تصورات ہیں جغرافیائی یا جو عوامل ہم دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، وہ براہ راست چونکہ دیکھتے ہیں تو تصور ہمارے ذہن میں واضح ہو جاتا ہے۔ مثلا ہم نے اگر جائک واڑی منصوبہ کی سیر کی، تو جائک واڑی منصوبہ پر پانی کے کیا استعمال ہے، پانی کے ملٹی پرپز، اس کو ملٹی پرپز پروجیکٹ کیوں کہتے ہیں، کہ براہ راست ہم دیکھیں گے کہ پانی سے بجلی بھی حاصل ہو رہی ہے، آبپاشی کے لیے پانی بھی فراہم ہو رہا ہے، ماہی گیری بھی ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تصورات ہمارے ذہن میں واضح ہو جائیں گے، ایک مثال تھی۔ تیسرا ہے انسان اور ماحول کے باہمی تعلق کا علم ہوتا ہے، مثلا ساحل سمندر کا انسانوں پر اثر، یعنی انسان اور ماحول کا بہت ہی باہمی تعلق ہے، رشتہ ہے، اور قدرتی ماحول کا انسان کی زندگی پر بہت ہی گہرا اثر پڑتا ہے، جیسے نباتات کا اثر ہے، آب و ہوا کا اثر ہے۔ یا مثال کے طور پر ساحل سمندر کا انسانی زندگی پر اثر دیا ہوا ہے۔ مثال آپ یوں سمجھیے، جو ساحل سمندر ہوتے ہیں وہ معتدل آب و ہوا والے علاقے ہوتے ہیں، وہاں ماہی گیری ہوتی ہے اور آبی نقل و حمل ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ انسانی زندگی پر بہت ہی گہرا اثر پڑتا ہے، ایک مثال کے طور پر یہ میں نے دیا ہے، اور دوسری مثالیں بھی آپ لے سکتے ہیں۔ چوتھا ہے سیر کے لیے منتخب کیے گئے علاقے کا تاریخی، معاشی، سماجی وغیرہ پہلو سمجھ میں آتا ہے، یعنی جس علاقے کی ہم نے سیر کی تو اگر اس کی کوئی تاریخی یا معاشی یا سماجی حیثیت ہے تو وہ پہلو ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ جیسے ہم نے کسی تاریخی لال قلعے کی اگر سیر کی دہلی میں، تو اس کا تاریخی پہلو ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ اسی طرح کسی بھی علاقے کی ہم نے سیر کی تو جو بھی اس کا سماجی، تمدنی، تاریخی پہلو ہوگا اس کے متعلق ہمیں معلومات حاصل ہوگی۔ پانچواں، یہ طریقہ بہت دلچسپ ہوتا ہے اور سیر کے دوران بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، یعنی یہ منفرد طریقہ ہے سیکھنے کا، معلومات حاصل کرنے کا، جس میں ہم جا کر کے خود اپنے آنکھوں سے دیکھ کر کے مشاہدہ کر کے سیکھتے ہیں، تو یہ بہت دلچسپی کا باعث بنتا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، علاقائی سیر کی پیشگی تیاری۔ جیسے ہم کوئی سفر ہمیں کرنا ہوتا ہے، سفر سے پہلے ہم پیشگی تیاری کرتے ہیں، اس کے پہلے کیا کیا تیاری ہوتی ہے، تو اسی طرح سے علاقائی سیر سے پہلے بھی ہم پیشگی تیاری کرتے ہیں۔ ہم پیشگی تیاری میں کن کن چیزوں کو شامل کرتے ہیں، اس سب کا تعلق ہے جس کا مطالعے سے ہے، سیکھنے سے ہے، ہم انہی چیزوں کا جو ہے یہاں ذکر کرتے ہیں۔ ذاتی ضروریات کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کا ذکر یہاں نہیں کیا گیا ہے۔ دیکھیے اس میں کچھ 5-6 پوائنٹس ہیں۔ مقام کا انتخاب، سب سے پہلے کہاں، کس چیز کی جگہ کو ہمیں دیکھنے کے لیے، مشاہدے کے لیے جانا ہے، جیسے کوئی قلعہ ہے، کوئی سمندر کا ساحل وغیرہ۔ اس سوال کو ہم آگے اور تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو پہلا ہے مقام کا انتخاب کرنا، علاقائی سیر کا مقصد طے کرنا۔ چونکہ مقصد تو اہم یہ ہوتا ہے، جغرافیہ کا طالب علم جب علاقائی سیر کے لیے جاتا ہے تو اس کا اہم مقصد ہوتا ہے معلومات کا حاصل کرنا۔ سیر و تفریح تو اس کو مفت میں ملتی ہی ہے، تو مقصد طے کریں۔ تیسرا ہے علاقائی سیر کا نظام الاوقات بنانا، یعنی اس کا ایک ٹائم ٹیبل بنائے، کب نکلنا ہے، کتنا ٹائم درکار ہے پہنچنے کے لیے، اسی طرح سے تو اس کا اپنا ایک نظام الاوقات بنایا جائے گا۔
ٹائم ٹیبل بنایا جائے گا۔ چوتھا ہے علاقائی سیر کے لیے ضروری اشیاء اہم معلومات، اجازت نامہ وغیرہ حاصل کرنا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں سیکھنے کے لیے ہمیں مددگار و معاون ہوں گی، ان اشیاء کو اپنے ساتھ رکھنا۔ اور دوسری اہم معلومات ہے جیسے کچھ علاقوں کی سیر کے لیے اجازت نامہ بھی لینا پڑتا ہے، جیسے کسی برڈ سینکچوری کی ہم نے سیر کی تو وہاں ذمہ داران سے ہمیں ریٹن پرمیشن لینی پڑتی ہے، تو یہ سارے کام ہم علاقائی سیر سے پہلے کر لیں۔ چوتھا ہے علاقائی سیر کے مقصد اور مقام کے مطابق سوال نامہ تیار کرنا، یعنی علاقائی سیر کے پہلے چند سوالات جتنے ممکن ہوں 20 25 50 سوالات ہم پہلے سے تیار کر لیں تاکہ ہمارا وقت وہاں ضائع نہ ہو، تو سوال نامہ بھی تیار کرنا۔ اس کے متعلق بھی ایک سوال ہے آگے۔ مقام تک جانے کے لیے مناسب ذرائع نقل و حمل کا انتخاب کرنا، اس مقام تک پہنچنے کے لیے کون سا ذریعہ استعمال ہوگا، بذریعہ سڑک جائیں گے اپنی سواری کے ذریعے، یا بس کے ذریعے، ایس ٹی کی بس کے ذریعے، یا ٹرین کے ذریعے، جو بھی ذریعہ ہو اس کا ہم انتخاب کریں جو آسان ہو اور مناسب ہو۔ کن علاقوں کی سیر کی جا سکتی ہے، یعنی کہاں کہاں علاقے کی سیر کے لیے کن علاقوں کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت سارے ایسے عوامل دیے گئے ہیں، جغرافیائی و تمدنی عوامل۔ بہت سارے جغرافیائی عوامل ہو سکتے ہیں جن کی کوئی تاریخی حیثیت ہو یا جغرافیائی حیثیت ہو۔ تاریخی مقامات جیسے قلعے یا کوئی یادگار ہے تاریخی، اسی طرح سے دریا یا سمندر کا ساحل ہو سکتا ہے، جنگلاتی اور پہاڑی علاقے ہو سکتے ہیں، گاؤں یا شہر کا بازار ہو سکتا ہے، تعلیمی اور سائنسی مراکز ہو سکتے ہیں، آدیواسی گاؤں ہو سکتا ہے، جیسے پلینیٹوریم ہو سکتا ہے، جیسے نہرو پلینیٹوریم ممبئی کا، اسی طرح چڑیا گھر ہو سکتا ہے، انڈیا گیٹ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے ایسے جغرافیائی عوامل ہو سکتے ہیں جن کی کوئی تاریخی، کوئی معاشی، کوئی سماجی اہمیت ہے۔ علاقائی سیر کے لیے کون سی اشیاء اپنے ساتھ لیں گے، یہ مشق کا ایک سوال ہے۔ 2019 جولائی میں یہ سوال پوچھا گیا تھا، ایکسرسائز کا کوشچن ہے۔ سب سے پہلے تو ہم تیار کیا گیا سوال کا سیٹ لے لیں گے اپنے ساتھ، کیونکہ وہاں جانے پر وقت ضائع نہ ہو ہمارا اور سوال کا جواب تلاش کیا جا سکے۔ دوسرا، معلومات درج کرنے کے لیے نوٹ بک، قلم، پینسل وغیرہ اپنے پاس ایک رف بک رکھیں گے، قلم پینسل رکھیں گے۔ معلومات درج کرنے کے لیے پیمائشی پٹی اور فیتہ، کوئی ناپنے کی ضرورت پڑ گئی، اگر فاصلہ ناپنے کی ضرورت پڑ گئی تو فیتہ اور پیمائشی پٹی اور فیتہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ تصویریں نکالنے کے لیے کیمرہ ہونا چاہیے، اسی طرح دور کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے دوربین، ٹیلیسکوپ ہونی چاہیے۔ اسی طرح نمونہ جمع کرنے کے لیے تھیلی، بہت سارے علاقوں میں ہم سیر کرنے کے لیے جیسے کسی آدیواسی گاؤں کی سیر کیا ہم نے، وہاں پر مٹی کا نمونہ جمع کیا، کسی پہاڑی علاقے کے سیر کی ہم نے، وہاں پتھر یا چٹانوں کا نمونہ جمع کیا، اسی طرح سے کوئی پھل، کوئی اناج کا نمونہ جمع کیا، یا ساحل سمندر پر گئے، وہاں پر نمکین پانی ہم کو بتانا ہے تو بوتل میں پانی کا نمونہ ہم رکھ لیں گے۔ اسی طرح تھیلی ہمارے پاس ایسی ہونا چاہیے اور بوتل جسے ہم نمونے جمع کر سکیں۔ سمت معلوم کرنے کے لیے قطب نما، شمالی سمت معلوم کرنے کے لیے، کیونکہ ہم نئی جگہ پر جب ہم جاتے ہیں تو شمالی سمت کا تعین نہیں ہوتا، تو اس کے لیے شمالی سمت ہمیں معلوم ہو جائے گی قطب نما کے ذریعے۔ ایک سمت ہم کو معلوم ہو گئی تو دوسری سمت بھی آسانی سے ہم سمجھ لیں گے۔ مثال کے طور پر ہم کو اگر یہ شمالی سمت معلوم ہو گئی قطب نما کے ذریعے، یہ نارتھ ہے تو اس کے نیچے ساؤتھ ہوگا، رائٹ ہینڈ پر ایسٹ ہوگا، اسی طرح لیفٹ ہینڈ پر ویسٹ ہوگا۔ تو اس طرح سے ہمیں، اس کے علاوہ ٹوپی، پانی کی بوتل اور فرسٹ ایڈ باکس، بہت سارے حادثات بھی ہو جاتے ہیں، کہیں چوٹ لگ گئی، کٹ پٹ گیا، تو اس کے لیے فرسٹ ایڈ باکس ضروری ہے۔ علاقائی سیر کے دوران احتیاط کیا برتنا چاہیے، اس کے متعلق 2 سوالات ہیں کہ علاقائی سیر کے دوران ہم کیا احتیاط برتیں گے، علاقائی سیر کے دوران کون سی احتیاط برتنی ضروری ہے۔ دیکھیے، کچھ پہلے اپنی جان کی حفاظت بہت ضروری ہے، تو علاقائی سیر کے دوران ہم یہ 6 پوائنٹ ہم نے لکھے ہیں، اور بھی پوائنٹ آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ سیر کے دوران خود کی اور دوسروں کی جان کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ بہت سارے ایسے خطرناک مقامات ہوتے ہیں، جیسے کسی پہاڑ پر آپ سیر کرنے کے لیے گئے، ساحلی سمندر پر گئے، گہرے پانی میں نہ اتریں، چڑیا گھر میں گئے تو ایسے خطرناک جانوروں کو نہ چھیڑیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں کہ اپنے جان کی اور دوسروں کی جان کی حفاظت کریں۔ مثال کے طور پر کچھ دنوں پہلے دہلی کی چڑیا گھر میں ایک نوجوان شیر کی تصویر لینے کے لیے وہ اتنا مہو ہو گیا کہ وہ شیر کے باڑے میں جا گرا اور شیر نے اس کو دبوچ لیا، اس کی جان چلی گئی۔ تو ایسا نہ کریں کہ ہماری جان کو خطرہ ہو یا کسی اور کے جان کی خطرہ ہو، اپنی جان اور دوسرے کی جان کا پرواہ کرنا ضروری ہے۔ دوسرا، اساتذہ کی ہدایت پر عمل کریں۔ آپ کے اساتذہ جو ساتھ میں جا رہے ہیں
مختلف قسم کی ہدایات آپ کو دیتے ہیں، ان ہدایات پر آپ ضرور عمل کریں۔ خطرناک جگہوں مثلاً پہاڑی علاقوں، سمندر کا پانی وغیرہ جگہوں پر خاص توجہ دیں۔ مان لیا آپ ساحلی سمندر کی سیر کے لیے جا رہے ہیں تو گہرے پانی میں نہ جائیں، مد و نظر کا خیال رکھیں۔ گہرے پانی میں آپ جائیں گے تو بہہ سکتے ہیں، اور سمندر کی تیز و تند لہروں کے درمیان آپ پھنس سکتے ہیں تو آپ کی جان جا سکتی ہے۔ چوتھا ہے، سفر کے دوران مقامی لوگوں سے بات چیت کے دوران مناسب اور شائستہ زبان میں بات کریں۔ یہ تو روزمرہ کا کام ہمارا ہے، روزانہ ہم بات چیت کے دوران اپنے بڑوں سے، چھوٹوں سے، اپنے دوستوں سے، گھر کے افراد سے، مختلف لوگوں سے جو ہم بات چیت کرتے ہیں، شائستہ زبان میں اور بہتر سلیقے کے ساتھ ہمیں بات چیت کرنی چاہیے۔ یہ تو روز کا کام ہے ہمارا، لیکن سفر کے دوران خصوصی طور پر لوگوں سے ملاقات کے دوران دفاتر میں آپ جائیں گے معلومات حاصل کرنے کے لیے، تو وہاں بالکل شائستہ اور سادہ زبان اور کا استعمال کریں گے تاکہ آپ کے اسکول کا نام بدنام نہ ہو، آپ کی ذات سے ماحول کو کسی طرح کا نقصان نہ ہو۔ بہت سارے بچے جاتے ہیں تو پھول پتیوں کو توڑتے ہیں، ملیہ گارڈن کی سیر آپ نے کی یا کسی تاریخی مقام کی سیر کے لیے جاتے ہیں تو وہاں آپ دیواروں پر لکھ دیتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے کہ آپ اپنی ذات سے ماحول کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچائیں۔ صفائی کا خیال رکھیں، گندگی نہ پھیلنے دیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں احتیاط برتنی چاہیے۔ اگلا سوال ہے، علاقائی سیر کے دوران کچرے کو ٹھکانے لگانے کے لیے کیا انتظام کریں گے؟ یہ مارچ 2019 میں سوال پوچھا گیا ہے، یہ مشق میں بھی سوال ہے، اور اسی طرح اس کا جغرافیائی وجوہ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ علاقائی سیر کے دوران کچرے کو ٹھکانے لگانا ضروری ہے، کیوں؟ تو اس کے لیے ہم نے 6 پوائنٹ تیار کیے ہیں۔ نمبر 1، علاقائی سیر کے دوران کچرے کو جمع کرنے کے لیے تھیلی اپنے ساتھ رکھیں گے، جمع شدہ کچرا ڈسٹ بن میں ڈال دیں گے۔ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ علاقائی سیر میں شامل افراد کے ذریعے کچرا نہ پھیلے، متعلقہ علاقے میں صاف صفائی کے متعلق نوٹس بورڈ لگایا جائے، لوگوں کو ماحول کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں بتایا جائے۔ 5واں پوائنٹ ہے، ذمہ دار انتظامی افسران اور ذمہ دار اداروں سے خط و کتابت اور انٹرویو کے ذریعے رابطہ قائم کیا جائے تاکہ صفائی کا بہتر انتظام ہو سکے۔ آخری پوائنٹ ہم نے لیا ہے، ہم تمام لوگوں کو ماحول کے تئیں بیدار کریں گے اور ماحول کے ہونے والے نقصان کو اجاگر کریں گے۔ اس طرح سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سیر و سیاحت کے لیے، علاقائی سیر کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں کے ماحول کو بالکل ہم نقصان نہ پہنچائیں، یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ ماحول دوست سیاحت بھی ہوگی۔ اگلا سوال ہے، کن لوگوں یا ذرائع سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہے؟ یعنی ہمیں معلومات کن ذرائع سے مل سکتی ہے، وہ ذرائع کون کون سے ہیں؟ جیسے نقشوں اور کتابوں کے ذریعے، میں نے یہاں اسٹار دیا ہے، نمبر نہیں دیا، آپ نمبر دے سکتے ہیں۔ نقشوں اور کتابوں کے ذریعے معلومات حاصل ہو سکتی ہے، اساتذہ کے ذریعے، مقامی لوگوں سے پوچھ کر، بورڈ پر لکھی گئی معلومات کے ذریعے، سرکاری دفاتر مثلاً تحصیل آفس، میونسپلٹی آفس، کلیکٹر آفس، اس طرح اور دیگر، جیسے تلاٹھی کا کاریالیہ ہم نے پڑھا تھا ابھی، مختلف سرکاری دفاتر میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ ذاتی مشاہدہ کر کے، مقام کے متعلق چھپے کتابچے کے ذریعے، یعنی کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جس میں کتابچے چھپتے ہیں، جیسے آپ نے دہلی میں لال قلعہ کی سیر کی تو لال قلعہ کی پوری تاریخ کتابچے کی شکل میں وہاں موجود ہوتی ہے، اسٹال پر بکتا ہے۔ اسی طرح آپ بہت سارے ایسے کتابچوں کے ذریعے وہاں کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ کارخانے کی سیر کے لیے سوال نامہ، ایک سوال ہے یہاں پر کہ کارخانے کی سیر کس طرح سے ہم کریں گے، اس کے لیے سوال نامہ ایکسرسائز کا کوشچن ہے، یہ بورڈ میں پوچھا بھی جا سکتا ہے۔ یہاں ہمیں مثال کے لیے 8 سوالات لکھے ہیں، آپ اس سے زیادہ بھی سوالات تیار کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ابھی ذکر ہوا تھا کہ سوال نامہ اس لیے تیار کیا جاتا ہے کہ آپ جس علاقے کی سیر کے لیے جائیں گے اس کے متعلق پہلے سے، وہاں جانے سے پہلے آپ اپنے گھر پر ہی بہت پہلے کچھ سوالات جتنے ممکن ہے 25-50 سوالات آپ پہلے سے آپ لکھ کر کے رکھ لیں۔ وہ وجہ اس کی ہے، جب اس علاقے پر آپ سیر کرنے کے لیے جس مقام پر جائیں گے، جس عامل کو دیکھنے کے لیے آپ جائیں گے، وہاں آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ وہاں لوگوں سے پوچھ کر کے، سرکاری دفاتر میں آپ کے ٹیچر سے، مقامی لوگوں سے، یا بورڈ پر اشتہار پر جو کچھ معلومات درج ہے کتابچے کے ذریعے، آپ ان سوالات کا جواب تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے نئے سوالات کے جواب بھی آپ کو وہاں مل جائیں گے، نئی انفارمیشن بھی آپ کو مل جائے گی۔ تو جتنا ممکن ہو پہلے سے آپ سوال کے جواب سوالات کی سیٹ تیار کر کے لکھیے، اس کو سوال نامہ کہتے ہیں۔ ضروری اشیاء میں اس کو بھی شامل کیا گیا ہے۔
یہاں میں نے مثال کے طور پر کارخانے کی سیر کے لیے جو مشق میں آپ کے دیا گیا ہے 8 سوالات تیار کیے کہ کارخانے کا قیام کب ہوا۔ پہلا سوال آپ جائیں گے پوچھیں گے کارخانہ کب قیام عمل میں آیا، آپ اس کا قیام کب ہوا، آپ دیکھ وہاں پوچھ کر کے لوگوں سے پتہ کر سکتے ہیں۔ کارخانہ کس علاقے میں ہے، اس کا ایڈریس آپ لکھ سکتے ہیں۔ کارخانے میں کیا اشیاء تیار کی جاتی ہے، کون سا سامان وہاں بنتا ہے تیار شدہ مال کے متعلق، مزدوروں کی تعداد کتنی ہے، کتنے لوگ یہاں کام کرتے ہیں، اس طرح کام کرنے والے لوگوں کی حفاظت کا کیا انتظام ہے، کارخانوں میں کام کرتے ہیں ایسے حادثات بھی ہوتے ہیں تو ان کے انتظام کیا ہے حفاظت کے لیے، اشیاء کی تیاری کے لیے کون سا خام مال استعمال کیا جاتا ہے، جو شے تیار کی جا رہی ہے اس میں کچا مال کیا لگ رہا ہے، یہ شکر کے کارخانے میں آپ گئے تو وہاں گنا کا خام مال لگے گا۔ اسی طرح مختلف قسم کے علاقوں کارخانوں میں آپ جائیں گے تو کوئی نہ کوئی خام مال کچا مال وہاں ضرور استعمال ہوتا ہے، اس کے متعلق معلومات حاصل کریں۔ تیار مال کہاں فروخت ہوتا ہے، جو مال تیار ہوتا ہے بازار اس کا کہاں ہے، کہاں اس کو فروخت کیا جاتا ہے۔ 8واں ہے ماحول کو نقصان سے بچانے کے لیے کارخانے میں کیا انتظامات ہیں، ماحول کو نقصان کم سے کم ہو اس کے لیے کارخانے میں کیا انتظامات کیے گئے۔ تو ایسے مثال کے طور پر ہم نے 8 سوالات تیار کیے ہیں، آپ کئی سوالات تیار کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ ایک کوشش تھی کہ علاقائی سیر کا جو سبق ہے یہ چونکہ دیا گیا ہے جو ڈائلاگ کی شکل میں کتاب کے اندر، حالانکہ بہت سارے مواد اس کے اندر تو کلیئر ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کو معلومات حاصل ہو سکتی ہیں بات چیت کے دوران جو مختلف کردار کے درمیان بات چیت ہوئی ہے، لیکن آپ اس میں یہ سارے پوائنٹس پڑھیں گے۔ آسانی کے لیے ہم نے سوال جواب کے شکل میں اس کو پیش کیا ہے۔ عزیز طلبہ، اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جغرافی ٹیچ ویری نائس اس چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔